अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द ब्रॉडकास्ट। बजट जो है वो अब आ चुका है और बजट के हवाले से एवरी बजट हैज़ गुड्स एंड बैड्स, लेकिन इस हमारा हमेशा काम ये होना चाहिए कि मुखलसाना तौर पर जो एक नॉन पार्टिजन व्यू है वो बात करें। नॉन पार्टिजन व्यू यही है नाजरीन कि बाय एंड लार्ज स्टेटस को ही नज़र आता है बजट में। 22 लाख से 32 लाख वाले जो सैलरी स्लैब्स हैं वहाँ से कटौती शुरू हुई है। उससे जो नीचे वाले सैलरी क्लास है और या स्लैब्स हैं वहाँ पर कोई चेंज नहीं है। तो बहरहाल लेकिन ये कि ऑब्वियसली दैट इज़ वेल, अब तो जो महंगाई की शरह है उसको देखते हुए दैट टू फॉल्स अंडर द मिडिल क्लास एम्बिट, तो ये यकीनन मिडिल क्लास के लिए एक रिलीफ है। लेकिन अगर दीगर एतबार से देखें, सैलरीज़ में, पेंशन्स में 7% का इजाफा है। इस सिलसिले में आपको पता है सरकारी मुलाजमीन बड़ा बबांगे दोहल अपनी मांगे बुलंद करते रहे और हुकूमत से तकाजे करते हुए, ख़ास तौर पर जो महंगाई है उसके पेश नज़र। बट बाय एंड लार्ज इट्स मोर ऑफ अ स्टेटस को। एक एम्बिशियस टारगेट जो हमें नज़र आ रहा है वो है FBR का जो टैक्स टारगेट है, जो कि तकरीबन 15,500 का इस मरतबा रखा गया है। जो पिछला टारगेट था 14,000 अरब का, वो भी अचीव चुके ना हो पाया। तो इस वजह से हम वी आर कंपेल्ड टू से एंड कॉल इट एम्बिशियस या ओवर एम्बिशियस कि क्या ये अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर वही दीगर जो एवेन्यूज़ हैं टैक्सेशन के उन पे इन्हिसार होगा। अगर ऐसा होता है तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है यकीनन। इसके ऊपर बात करेंगे। अपोजिशन ने इसका बॉयकॉट किया है और क्वाइट मच इज़ हैपनिंग नाजरीन। ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत की अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी खासी तगोदौ में नजर आईं। सो मच सो कि बिलावल साहब पीपल्स पार्टी चेयरमैन, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बाकायदा आवाम को ये कन्फर्म किया कि वो काफ़ी मतलब इस ऐप पर थे, बहुत करीब थे कि बजट के हवाले से वो इसको शायद बॉयकॉट करते या शायद इसके हक़ में इस पूरे सेशन में ना बैठते। लेकिन फिर उनको मनाया गया, उनको दोबारा उनसे रिकनसाइल किया गया। PMLN की तरफ से ये एफर्ट्स डाली गई। नॉट जस्ट द PMLN बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने भी मुलाकात की और अश्योरेंसेस दी। लेकिन अब हल्के खुलवाने का मामला दोबारा सामने आ गया है। ये बात सुनी इसलिए लगती है बिकॉज नॉट मैनी ईयर्स अगो ये PTI की भी एक डिमांड थी जब पिछली PMLN की गवर्नमेंट थी वफाक में कि 4 हल्के खोले जाएं। अब इस मरतबा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की भी बिल्कुल मिलती जुलती डिमांड है 5 हल्कों के हवाले से। क्या उनकी डिमांड सुनी जाएगी? वहीं पर दूसरे भी जो कोएलिशन जमातें हैं जैसे MQM है, उन्होंने भी मुलाकातें की हैं हुकूमती तमाम तर वफ्द से और उन्होंने भी अपनी डिमांड्स रखी हैं, बिलखुसूस अर्बन सिंध के हवाले से कि वहाँ पर एलोकेशन ज़्यादा होनी चाहिए। चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा, फिर वी आर गुड टू स्टार्ट ऑफ द डिबेट, ताकि हम तमाम जो पार्टीज़ हैं उनके ओपिनियंस इसमें शामिल गुफ्तगू करें। बिकॉज ये इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट तो है ही, लेकिन ये पॉलिटिकली स्पीकिंग भी अहम तरीन डॉक्यूमेंट है किसी भी हुकूमत का। और इस हद तक अहम है कि अगर इसको पार्लिमानी हैसियत से देखें कि अगर बजट पास ना हो तो द गवर्नमेंट कैन गो पैकिंग होम। तो ये बजट 2026 के हवाले से चंद अहम नुकात देखते चलिएगा। कौमी असम्बली बजट इजलास 18,000 अरब रुपए से ज़ायद का वफाकी बजट वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेश किया। नए माली साल के वफाकी बजट का मजमूई हजम इसके बाद 18,771 अरब रुपए है। सैलाब और अमरीका ईरान जंग के बावजूद हमारी मुआशी शरह जो है, अच्छा राइट, मुझे बताया जा रहा है नाजरीन हम स्टैट्स शायद कोई टेक्निकल वजूहात की बिना पे मैं नहीं चला पा रही हूँ आपके लिए, लेकिन फौरी तौर पर फिर मैं मौजूद अपने मेहमानों का रुख करती हूँ ताकि इन हवाले से कुछ हम टेक्निकल और सियासी जो गुफ्तगू है वो हम ओरिएंट करें। अली मूसा गिलानी साहब नाजरीन यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अपनी जमात की एक बड़ी लर्नड और तवाना आवाज़। खुश आमदीद आपको मूसा साहब। तैमूर झगड़ा साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं, अ वेरी लर्नड ओपिनियन ऑन इकॉनमी PTI से, क्योंकि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं पख्तूनख्वा के। खुश आमदीद आपको भी बहुत बहुत झगड़ा साहब। इख्तियार वली साहब नाजरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरीना तरीन साथियों में से एक हैं, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अपनी जमात के। आप भी माशाल्लाह से स्टॉलवर्ट हैं, आपको भी बहुत वेलकम इख्तियार साहब। और मूसा साहब, ये एक्शन रिप्ले हमें लग रहा है 2014-15 का हल्के खुलवाएं ये वाला मामला, अब आप कितने अश्योर्ड हैं कि ये जो डिमांड है यही अश्योरेंस आपको करवाई गई है जिसके बाद आपने कहा चलें वी बिकम अ पार्ट ऑफ द सेशन, या इसके अलावा भी कोई और मामला आता है? देखिए, हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई जिसको चेयर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किया, उसके अंदर बिलावल साहब ने बहुत क्लियर कट मौक़िफ़ दिया और वो मौक़िफ़ पर हम आज भी कायम हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं आपके चैनल के थ्रू अपने तमाम नाजरीन को, जितने भी पाकिस्तानी अवाम है, उनको ये बताना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक बहुत अहम और बहुत बड़ी बात की है। अच्छा। उन्होंने कहा है कि हम
اس حکومت میں ہاں پاکستان کے مفاد میں ہے اور قومی مفاد میں ہے. ہم کسی جماعت کے مفاد میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی is supporting this government for the people of Pakistan, for the Federation of Pakistan, not for PMLN. ہم مسلم لیگ نواز کو بچانے کے لیے نہیں ہیں, ہم پاکستان کو بچانے کے لیے ہیں. تو یہ کلیئر لائن آج انہوں نے ڈیوائز کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو حکومت ہے, حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے, حکومت ایک شیلٹر پرووائڈ کرتی ہے, حکومت ایک ہارمنی کریٹ کرتی ہے, ہم آہنگی کریٹ کرتی ہے اور ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے پیس کو قائم کرنے کے لیے. اور اس نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ پیس قائم کرنے میں, ہارمنی کریٹ کرنے میں آزاد جموں اور کشمیر میں ناکام ہو چکی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی وہی ڈیمانڈز جو آج ایکشن کمیٹی کی ڈیمانڈز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ سیاسی ڈیمانڈز تھیں. انٹرسٹنگ. پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے ان سے ملتی جلتی 90% وہی ڈیمانڈز تھیں. اگر پولیٹیکل پلیئرز کو یہ سپیس شرنک کر دی جائے تو نان پولیٹیکل پلیئرز بیچ میں آ جاتے ہیں اور پھر وہی ہوتا ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے. موسیٰ صاحب یہ پھر انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, سوال ہے نا, وہاں پی ایم تو آپ ہی کے ہیں, آپ ہی کی پارٹی. دیکھیں جب ایگزیکٹلی, اب مجھے پتا تھا کہ آپ یہ بات کریں گی تو میں یہ بات بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ آف کشمیر کے پرائم منسٹر کے پاس اختیار بھی ہونا چاہیے اور اس کی مشاورت بھی شامل ہونی چاہیے. جبکہ یہ کہا گیا کہ جو وعدے پاکستان پیپلز پارٹی نے کشمیر کی عوام کے ساتھ کیے تھے ان کا پورا ہونے تک ایکشن کمیٹی کے ساتھ جب مذاکرات ہوئے تھے اور پچھلے سال اور جب وہ حکومت بنائی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری تھی ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنا. لیکن جب اسٹیٹ آف پاکستان اس کو اگنور کر کے بغیر مشاورت کے, بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کی مشاورت سے الیکشن شیڈیول کا اناؤنس کر دیتی ہے اور بغیر کانسیکوینسز کے, گراؤنڈ ریالٹی پولیٹیکل لوگوں سے پوچھے بغیر جب وہ یونیلیٹرلی ایک فیصلہ کرتی ہے تو پھر جو ہو رہا ہے پرائم منسٹر آف اے جے کے, یہ بہت بڑی آپ خبر دے رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا یہ بات ریولیشن ہے, آپ آن بورڈ نہیں ہمارے ساتھ اس کو آن بورڈ کر کے دیکھیں. جب ایک چیز ایگزیکٹلی جو میں نے پہلا لفظ کیا کہ ہم آہنگی کریٹ کرنی ہے, ہم نے ڈائیلاگ کریٹ کرنا ہے, جو ہمارے مسائل ہیں. کوئی مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا چاہیے تھا بجٹ میں, کیا ہمیں چاہیے؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. ہمیں پاکستان کے وسیع تر مفاد میں دیکھیں 1 اور 1 11 ہوتے ہیں, اور ہماری طرف تو مثال یہ ہے کہ مشورہ تو دیوار سے بھی لے لینا چاہیے. آپ نے یہ مثال سنی ہوگی کہ مشورہ تو دیوار سے بھی لے لینا چاہیے. یہ اس جماعت سے مشورہ نہیں لے رہے جو ان کے ساتھ الائنس میں, مطلب جن کا باقاعدہ پرائم منسٹر ہے وہاں, جن کا پرائم منسٹر ہے وہاں پر, جن کا صدر ہے وہاں پر, جن کا چیئرمین سینٹ ہے, جن کے گورنرز ہیں, جن کی ڈیپٹی اسپیکر ہے, آپ بات ہی کر لیں, کوئی بہتر حل مل سکتا ہے. تو پی ایم ایل این نے یونیلیٹرلی یہ کام, اچھا آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم اس وجہ سے بھی الیکشن آپ سے مشاورت کے بغیر کر دیا, اس وجہ سے یہ ایک یہ زبردستی یا یہ ان سے بھول ہوئی ہے, یا وہ ایک, میں سمجھتا ہوں ایک انوسنٹ مسٹیک ہوئے گی جس کے اوپر چیئرمین صاحب آج بہت زیادہ انوائڈ تھے اور انہوں نے کہا کہ جی بی چھوڑ دے. جی بی کی بات نہیں ہے, جی بی میں تو ہمارا مینڈیٹ ہے, ہمیں مبارکیں مل رہی ہیں. جی بی میں 11 سے 9 پہ کر دیا ہے, ہلکے ہولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ 5 جگہوں پہ اپنی کاؤنٹنگ بھی مانگتے ہیں. سنگل میجورٹی نو, چلیں وہ ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے, وہ ڈیفرنٹ ہے. اگر میں وہ بات کروں گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم ایک جی بی گورنمنٹ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. لیکن میں یہ بات واضح طور پہ کر دوں کہ جو صورتحال اس ٹائم پر کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان کی شہرگ ہے, پاکستان کے لیے وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا پنجاب ضروری ہے, کشمیر پاکستان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا ضروری ہے. تو کشمیر کے اندر جو حالات ہوں گے
آپ یہی سمجھیں کہ ویسے وہی حالات ہم سمجھ رہے ہیں کہ لاہور میں ہے، کراچی میں اچھا یہ ظاہر ہے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا ہے موسیٰ صاحب نے، اور آئی بلیو وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے چیئرمین پارٹی کے بلاول صاحب بھی وہ بھی اتنے غم و غصے میں تھے. آپ کو وہ بتا رہا ہوں، تھوڑی سی وہ بات بڑھا کے کر رہا ہوں آپ کو، لیکن اس کا مدعا یہی تھا. بتائیں جی اختیار صاحب، یہ تو میں بجٹ پہ بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ تو بہرحال کریں گے ہی، لیکن یہ جو پیوٹل مدعا انہوں نے ساتھ ساتھ اٹھا دیا ہے، اس پہ پہلے آپ اہم غور و خوض کر دیں کہ دیوار سے بھی مشورہ کر لیا جاتا ہے، تو وہاں سٹنگ پرائم منسٹر سے کیا آپ نے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے سے پہلے بھی مشاورت نہیں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا. گیلانی صاحب نے اچھی بات کی، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ وہاں پر تو آپ حکومت ہیں، وہاں پر تو آپ سٹیئرنگ ویل پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر تو نیریٹو آپ کو دینا چاہیے. وہ کشمیر میں جو حالات ہو رہے ہیں وہاں پر آپ نے جو ہومیوپیتھک قسم کی پالیسی اپنا رکھی ہے، کیا وہ کوئی مناسب ہے؟ ہم وہاں پر آپ کی طرح حکومت میں نہیں ہیں، آپ تو وہاں پر حکومت میں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پر سٹیک ہولڈر ہیں اور ہماری وہاں پر ریسپانسبلٹی ہے. سو یہ جتنا یہ پروسیس ہوا، یہ جتنا یہ سارا کچھ، یہ ڈیمونسٹریشنز ہوئے، یہ پروٹیسٹ ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ کیا موقف لیا؟ میرے خیال میں تو ہم نے تو کوئی موقف نہیں دیکھا. اگر آپ اس طرح کا ہومیوپیتھی قسم کا موقف رکھیں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ وہاں پر الیکشن ہے اور آپ کوئی موقف لیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کا ووٹ بینک ڈسٹرب ہوگا، تو میرے خیال میں یہ تو آپ جو بات خود اپنی کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا بھی ضروری ہے، بلوچستان بھی ضروری ہے، پنجاب بھی ضروری ہے، لیکن کشمیر بھی اتنا ہی اہم ہے، تو پھر تو آپ نے کشمیر کی افادیت اور اس کی اہمیت کو کھو دیا ہے. اس کا مطلب ہے پھر تو آپ صرف سیاست بچا رہے ہیں اور اپنی حکومت بنا رہے ہیں، اسی میں آپ کی تگدو ہے. اور اختیار صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہے تو وہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ وہاں پر مطلب اس طرح کی باتیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہاں پہ بہتر ان کا ووٹ بینک بہتر ہو. انہوں نے تو اپنا موقف دے دیا، جتنا میں سمجھ پائی ہوں. میں عرض کروں انہوں نے تو یہ موقف دیا ہے کہ وہ تو ان ڈیمانڈز کے ساتھ ہیں. مطلب مجھے تو یہی بات سمجھ آئی ہے. مجھے فلور دے دیں گے یہاں پر. لیکن اختیار صاحب ہاں آپ جی مکمل کر لیں. تو بات حقیقت یہ ہے کہ ان میں 96% جتنے ڈیمانڈز تھے وہ تو مکمل ہو چکے تھے، وہ تو پورے ہو چکے تھے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک وہاں پر جو لوگ انتشار پہ لا رہے ہیں، جو ریاست کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، جو کسی کے اعلی کار بن کر پاکستان پر اور کشمیر کاز پر اٹیک کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس پر اپنا موقف نہیں دے سک رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا موقف دینا چاہیے، بوانگ دوہل کہنا چاہیے، ورنہ میرے دوست علی موسیٰ گیلانی صاحب ابھی بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف وہاں پر جو احتجاج، جو شرنگیزی پھیلا رہی ہے، آپ کا موقف اس پر کیا ہے؟ اچھا یہ تو بہت ایک الگ سا تنازع ہو گیا ہے. I was set to talk about budget but بالکل بہرحال یہ ایسا لگتا ہے کہ کافی آپ کا ایک دوسرا ایشو ہے. میرے بڑے قابل احترام ہیں اختیار ولی صاحب، بہت سینئر بھی ہیں، شکر ہے یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے میرے سامنے. کیوں؟ کبھی ان کو پتہ نہیں لگتا، ان کو غصہ زیادہ چڑھ جاتا ہے تو پھر یہ میرے ساتھ میرے پہ نہیں چڑھے گا، یہ وہ پی ٹی آئی پہ زیادہ چڑھتا ہے ان کو. تو میں یہ کہوں گا کہ سب میرے بھائی آپ بھی ہو بھی بالکل پیپلز پارٹی کی وہاں پر حکومت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اسٹیٹ آف کشمیر اتنی آٹونومس ہے جتنا کہ کوئی اور صوبہ آٹونومس ہے؟ obviously کشمیر کے اندر حکومت اور کشمیر کے افیئرز فیڈرل گورنمنٹ سے چلتے ہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ چاہے گی، وہاں پر تو آئی جی چیف سیکرٹری بھی وزیر اعظم لگاتا ہے. یہاں پر اس پرائم منسٹر جب لگ جاتا ہے تو وہ پرائم منسٹر کی کتنی مانے کتنی نہ مانے اس نے دیکھنا اسلام آباد کی طرف ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس لیے یہ وہ حالات نہیں ہیں جیسے اختیار صاحب اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ فیل ہو گئے. ہم لوگ اشتعال انگیزی والوں کے ساتھ قطن نہیں ہے، ہم بالکل ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں جو ایک آرگیومنٹ شروع ہو گیا ہے. میں آتی ہوں اس کی